اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا یہ وظیفہ ایسے افراد کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازے۔ آپ یہ وظیفہ ضرور آزمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ شرطیہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، آج تک ہم نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے۔ اپنی بہنوں کو بھی آج تک جس بھی بہن نے یہ وظیفہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ایک بہن کو اللہ تعالیٰ نے اس وظیفہ کے بعد 4 بیٹے عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ ایک بہن جنہوں نے یہ وظیفہ کیا ان کے 6 بیٹیاں تھی پہلے، اور وہ چاہتی تھی کہ اللہ پاک ان کو بیٹے جیسی نعمت نوازے، تو 4 بیٹیوں کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا۔ اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں جن کے 20 سال سے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی، انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو صاحب اولاد کیا بلکہ ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ ناظرین و سامعین، آج تک بہت سے لوگ اس وظیفہ کو آزما چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ بہت سی خواتین نے یہ وظیفہ آگے بھی بتایا اور آگے مزید خواتین نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ ناظرین و سامعین، وظیفہ بہت ہی آسان ہے، کرنا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 5 گانہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے بلا ناغہ سورہ مریم پڑھنی ہے۔ جب 10 سے 15 دن اوپر ہو جائیں تب پڑھنا شروع کر دیں سورہ مریم کو۔ عام طور پر آپ نے 5 گانہ نماز کا اہتمام شروع کر دینا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور جب 10 سے 15 دن اوپر ہو جائیں تو سورہ مریم بلا ناغہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینی ہے، اور پورے 9 ماہ تک ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے، آپ نے سورہ مریم کو مستقل پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ والتین روزانہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے 3 دن۔ سورہ والتین کو آپ نے روزانہ 7 مرتبہ 3 دن پڑھنا ہے، اور 10 سے 15 دن جب اوپر ہو جائیں تو تب سے سورہ مریم آپ نے شروع کر دینی ہے، اور اس کے بعد ناک پر ہاتھ پھیر کر بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے، اور آپ نے 7 اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے المبدیو 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ آپ نے 7 اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھنا ہے، اور کھلے آسمان کے نیچے چارپائی پر لیٹ کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آپ نے اپنی ناک پر اپنی انگلی کو گھماتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم 100 مرتبہ پڑھنا ہے المبدیو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے۔ جب آپ کو خوشخبری کا پتہ چل جائے کہ اب اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والے ہیں، تو آپ نے خوشخبری کے پتہ لگنے کے بعد کہ اب وہ خوشخبری ہو گئی ہے تو سورہ محمد عصر سے لے کر مغرب کے درمیان جو ٹائم ہے اس میں 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ پاس آپ نے سورہ محمد جب پڑھنی ہے تو پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے، اور جب سورہ محمد مکمل ہو جائے پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے اور پانی پی لینا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13 لکھنی ہے۔ خوشخبری کے بعد سورہ محمد پڑھنی ہے اور پانی کے گلاس پر دم کر کے وہ پی لینا ہے۔ اب آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13 لکھنی ہے ایک پرچی پر، اور پرچی پر اپنا نام لکھنا ہے اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، اور یہ لکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ مجھے بیٹا دیں اور میں اس کا نام محمد سے شروع کروں گی، جو بھی نام میں رکھوں گی وہ شروع محمد سے ہوگا۔ یہ آپ نے اس پرچی پر لکھنا ہے، اور یہ 2 آیت 12 اور 13 سورہ آل عمران کی لکھ کر قرآن پاک میں اسی جگہ رکھنی ہے جہاں یہ آیات لکھی ہیں سورہ آل عمران کی۔ پرچی تعویذ کی طرح بند کر کے آپ نے اس جگہ پر رکھ دینی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے معمول بنا لینا ہے 1 تسبیح یا وارثو یا مصورو اور ربی لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، چلتے پھرتے آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 1 تسبیح یا وارثو یا مصورو اور ربی لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین کی پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو یاد آئے کہ آپ نے تسبیح کرنی ہے تو آپ نے یا وارثو یا مصورو پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرتے ہی اللہ تعالی آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ آج تک جس نے بھی یہ عمل معمول کے ساتھ جس طریقہ سے میں نے بتایا ہے یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ عمل جیسے ہی چند دن آپ کو یہ عمل یاد کرنا پڑے گا کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی روٹین میں آ جائے گا آپ کو ہر چیز ذہن نشین ہو جائے گی، ہر چیز ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ کیا چیز کیسے پڑھنی تھی، کب پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بات میری نہیں سمجھ آئی تو آپ وظیفہ کو دوبارہ سن لیں، میں نے ہر چیز ترتیب سے بتائی ہے،
اور اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو ہمیں آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ میں ترتیب جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے، اور اس کے علاوہ اگر نہ سمجھ آئے تو دوبارہ سن لیں، جو بات نہ سمجھ آئے کمنٹ باکس میں پوچھ لیں۔ کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہمیں یہاں نہیں پوچھ سکتے، ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ وہاں پر ہمیں ای میل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین و سامعین، مزید فائدہ مند ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہم نے مزید ڈسکرپشن میں بیٹوں کے حوالے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے وظائف کرنے سے بیٹے عطا کیے ہیں، وہ ہم نے تمام لنک نیچے دے دیے ہیں، ان کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ مزید وظائف بھی ہیں اس حوالے سے، اور ہمارے چینل پر وقتاً فوقتاً فائدہ مند ویڈیوز آتی رہتی ہیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ یہ عمل آگے بھی شیئر کریں گے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اور کسی کی مدد ہو سکے، اور ہو سکتا ہے اسی وسیلے سے اللہ پاک آپ پر بھی کرم فرما دے۔ ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، مزید فائدہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔